زدني علما. دوستوں، وقت بہت کم ہے. غلط فہمی کی بنیاد پر وقت کی ترتیب بدل دی گئی تھی. اب بہت کم وقت ہے اور ہمیں باتیں بہت ساری سننی ہے. اس لیے اگر توجہ کے ساتھ بات کو سنیں گے تو ضروری باتیں انشاءاللہ اللہ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ضروری باتیں کہلوائیں. آپ حضرات توجہ کے ساتھ بات سنیں. اللہ پاک ہمیں ضروری باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں، بنیادی طور سے سب سے پہلی چیز جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام دے کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے. یہ ایک پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، پسندیدہ دین دین اسلام ہے. ہم اس دین اسلام کو فالو کرنے والے ہیں اور اس دین اسلام میں مذاہب بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں سے جو بہترین مذہب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. قرآن کریم کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ چمکدار چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ دیکھیں، صحابہ کرام کی عادت تھی اچھائیوں کی طرف جانے کی. ہمیں بھی اپنا نیچر، اپنی فطرت ایسی بنانی چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو، غلط چیزوں کو اوائڈ کریں. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ چمکدار چہرے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بہت غور سے سننے کے لائق ہے. کہ آپ لوگ ہماری بات کی طرف متوجہ ہیں؟ اگر سارے ساتھی متوجہ ہیں تو وہ جواب آپ کے سامنے پیش کروں. توجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمکدار چہرے والے اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے. کون ہوں گے؟ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میرے دوستوں، اہل سنت والجماعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو دنیا میں لے کر آئے تھے، صحابہ کرام نے جس دین کی تبلیغ کی تھی اور ائمہ کرام نے جس دین کو کتابی شکل میں لوگوں کے سامنے جمع کروایا، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے لوگ کہلواتے ہیں. اہل سنت والجماعت میں 4 مذاہب ہیں، 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک طبقہ احناف کا طبقہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. تقلید کرنے کا مطلب ایک وہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے اور جو پھیلایا جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی پوجا کی جاتی ہے، نعوذ باللہ، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلا جاتا ہے اور نبی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک تعریف لوگ کرتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے، تقلید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت پر ہم اپنے طریقے پر نہ چل کر کے بتائے ہوئے امام نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق چلتے ہیں. یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھے کہ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اس دنیا کے اندر اتارا ہے، دین اسلام، اس دین اسلام پر اپنے طور سے نہ چل کر کے امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتے ہیں، امام کی رہبری میں چلتے ہیں. یہ ہے تقلید کا مطلب. آج ہمیں آپ کے سامنے تقلید کے مطلب کو واضح کرنے کے بعد نماز کے متعلق کچھ چھوٹی سی اور موٹی سی باتیں پیش کرنی ہے. سب سے پہلی چیز جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے وہ یہ ڈالی جاتی ہے کہ تم لوگ زبان سے نیت کرتے ہو، تم لوگ تو زبان سے نیت کرتے ہو. حالانکہ یہ ورڈ ہی غلط ہے، یہ سینٹینس ہی غلط ہے، زبان سے نیت کرنا، کیونکہ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے. آپ سمجھے بات کو؟ نیت زبان سے ہوتی ہی نہیں ہے. نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کو صرف ظاہر کیا جاتا ہے. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ الزام غلط ہے اور ان کا یہ جملہ غلط ہے. بات اصل یہ ہے کہ بھائی نیت دل سے کی جاتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان اس کی اظہار کے لیے ہے. اسی طریقے سے یہ شور